اگر تم لوگ گناہوں کا ارتکاب نہ کرو تو اللہ تعالی تمہیں ختم کر کے ایسی قوم کو لے آئیں گے جو گناہ کرے گی۔ حدیث نبوی۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج سے ہم توبہ کے عنوان سے ایک نیا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں، چونکہ اس موضوع میں کافی تفصیل ہے اور یہ نہایت اہم اور ضروری اور اہمیت کا حامل بھی ہے، کیونکہ ایک مسلمان کی دنیا و آخرت میں کامیابی کا انحصار اور دار و مدار توبہ پر ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس موضوع کی تمام تر تفصیل ہم آپ کے سامنے رکھیں، لیکن اس موضوع کو ایک ویڈیو کے اندر کور کرنا ذرا مشکل ہے، اس لیے اس سلسلے کی کئی ویڈیوز آئیں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس سلسلے کے ساتھ آخر تک جڑے رہیے تاکہ آپ یہ پوری جانکاری حاصل کر کے اپنے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا سامان کر سکیں۔ تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ تو میرے دوستو، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ گناہ کا صدور ہونا ایمان کے منافی نہیں۔ ایمان والے سوائے انبیاء کرام علیہم السلام کے کوئی بھی معصوم نہیں، اور عام انسانوں سے گناہ کا ہو جانا کوئی اجنبی کی بات نہیں۔ گناہ کا ہو جانا اور بھول چوک تو انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ یہ اتنا خطرناک اور ہلاکت خیز نہیں جتنا گناہ ہو جانے کے بعد اس پر اصرار کرنا اور توبہ نہ کرنا اور اس سے غفلت اختیار کرنا ہلاکت خیز اور تباہ کن ہے۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہوں کا ارتکاب نہ کرو تو اللہ تعالی تمہیں ختم کر کے ایسی قوم کو لے آئیں گے جو گناہ کرے گی اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے گی تو اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائیں گے۔ سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں۔ ان روایت سے معلوم ہوا کہ بندہ کا توبہ کرنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ اسے اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے شمار کیا جائے گا۔ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من لم یتب اذا اصبح و اذا امسا فہو من الظالمین، جس کا ترجمہ ہے جو شخص ہر روز صبح و شام توبہ نہیں کرتا وہ ظالمین میں سے ہیں۔ طلق ابن حبیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام حقوق کی ادائیگی بہت بڑی بات ہے، مگر تم توبہ کی حالت میں صبح و شام کرو۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس نے بغیر توبہ کیے صبح و شام کی وہ خطرے میں ہے، اسے یہ خوف دامنگیر ہوتا ہے کہ کہیں بغیر توبہ کے اللہ سے ملاقات نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کا شمار ہی ظالموں میں نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو کوئی توبہ نہ کرے تو وہی ہیں بے انصاف۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت من لم یتب فاولئک هم الظالمون میں بندوں کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں، ایک توبہ کرنے والے، دوسرے ظالم، اور یقیناً ان دو کے علاوہ کوئی تیسری قسم نہیں، اور توبہ نہ کرنے والوں کو اللہ تعالی نے ظالم شمار کیا ہے۔ میرے دوستو، حضرت علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ اسے معلوم ہو کہ گناہ و معاصی نقصان دہ اور ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں۔ جس طرح مختلف قسم کے زہر سے بدن انسانی متاثر ہوتا ہے اور ہلاکت کا باعث بنتا ہے، ایسے ہی گناہ سے انسانی دل متاثر ہوتا ہے۔ دنیا و آخرت میں جتنے شرور و بیماریاں ہیں، ان سب کا سبب صرف گناہ اور معاصی ہے۔ کسی اللہ والے کا قول ہے، لا تنظر الى صغر الخطیئہ ولکن انظر الى من عصیت، تم گناہ کے چھوٹے ہونے کو مت دیکھو بلکہ تم جس کی معصیت کر رہے ہو اس کی عظمت کو پیش نظر رکھو۔ اسی طرح حضرت بشر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لو تفکر الناس فی عظمت اللہ ما عصوا اللہ عز وجل
اگر اللہ کی عظمت لوگوں کے پیش نظر رہے تو وہ اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائیں گے۔ تو میرے دوستو، یہ توبہ کے لیے کچھ تمہیدی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے گوشے گزار کیا۔ امید ہے کہ آپ کو ان باتوں سے توبہ کی اہمیت اور ضرورت کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز ہم توبہ کی تعریف جانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں عرض ہے، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا، اور مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لینا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔